پاکستان کے مخیر حضرات کو ان کو میں درد دل سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آگے بڑھیں. ان کے لیے خوراک، خیمے، ادویات، کپڑے اور جو کچھ بھی اور نقد جو کچھ بھی آپ دے سکتے ہیں، یہ آپ بہت بڑی آپ انسانیت کی خدمت کر رہے ہوں گے انشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. پروگرام درد آشنا کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان ڈاکٹر فرحانہ اویس. کل تک وہ لوگ جو اپنے گھروں میں آباد تھے، جن کی گلیوں میں چہل پہل تھی، رونقیں تھیں، محلے آباد تھے، جن کے بازار آباد تھے اور زندگی رواں دواں تھی، آج وہاں ویرانی ہے، مایوسی ہے، پریشانی ہے. ان کے چہروں پہ مایوسی کے اندھیرے چھائے ہوئے ہیں. ڈپریشن ہے، انزائٹی ہے. ایک طرف بچوں کی بیماریاں ہیں تو دوسری طرف والدین کی بیماریاں. ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ ہم کس طرح سے ان تمام مشکلات سے باہر نکلیں، کیونکہ جب کوئی مشکل آتی ہے تو اپنے ساتھ بہت سارے دوسری مشکلات کے لشکر بھی لے کر آ جاتی ہے. کیونکہ جب ان کی یہ پریشانیاں بڑھتی جاتی ہیں یقیناً لشکروں کی صورت میں، تو پھر ویسے ہی لشکر اس کو قابو کرنے کے لیے بھی چاہیے ہوتے ہیں، اور اس کے لیے بہت سارے امیدوں کے لشکر اب میدان میں آ چکے ہیں، جو ان کی پریشانیاں دور کرنا چاہتے ہیں، جو ان کے چہروں پہ مسکراہٹیں بکھیرنا چاہتے ہیں، اور ان کی پوری کوشش ہے کہ کسی بھی طرح ان کو دوبارہ سے وہی خوشیاں مہیا ہوں، وہ اسی طرح سے اپنے گھروں میں آباد ہوں اور وہ اپنے بچوں کے ساتھ اسی طرح سے اپنی زندگی کو نارمل طریقے سے گزارنے کے قابل ہو سکیں. لیکن بہرحال یہ ایک لمبا سفر ہے. اس میں جو لوگ کوششیں کر رہے ہیں گورنمنٹ کے ساتھ ساتھ دیگر بہت ساری پرائیویٹ آرگنائزیشنز ہیں، بہت سے لوگ ذاتی طور پہ خود سے اپنے گھروں سے نکلے ہوئے ہیں، وہ بھی کوششیں کر رہے ہیں، اور یقیناً یہ تمام کوششیں قابل تحسین ہیں. آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے مایوسی سے ان لوگوں کو باہر نکالنے کے حوالے سے ہم کون سے امیدوں کے چراغ لے کر آگے بڑھ سکتے ہیں، یا ہم وہ کون سی کوششیں کر سکتے ہیں جس سے ان کی بحالی میں مدد مل سکے اور وہ جلد از جلد اپنے گھروں میں پھر سے اسی طرح خوشیوں کے ساتھ آباد ہو سکیں. اس موضوع پہ گفتگو کے لیے جو مہمان ہمارے آج کے پروگرام میں تشریف فرما ہیں، ان کا تعارف میں آپ سے کراتی چلوں. ہماری پہلی مہمان ہیں راحیل صاحبہ، ہربلسٹ ہیں، اور جو ان کی خدمات ہیں صحت کے حوالے سے وہ ہم سب بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں. ماشاءاللہ بہت کام کر رہی ہیں اس حوالے سے. ہمارے دوسرے مہمان ہیں انیس دانش صاحب، جو کہ سوشل ایکٹیوسٹ ہیں، اور ان بہت سارے ایریاز میں جہاں پر سیلاب زدگان جو ہیں وہ مشکلات میں گھرے ہوئے ہیں، وہ وہاں سے ہو کر آئے ہیں، ان کو مشکلات سے باہر نکالنے کی کوششوں میں مصروف ہیں، اور ان کی پوری ٹیم ہے جو کام کر رہی ہے. ان سے پوچھیں گے کہ اس وقت وہاں پر کیا حالات ہیں. ہمارے تیسرے مہمان سندھ میں بہت مشہور ہیں، بڑے معروف ہیں، اور ان کا کام جو ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑا ایک خاص کام دیا ہوا ہے کہ یہ لوگوں کے چہروں پر مسکراہٹیں بکھیرتے ہیں. اداکار ہیں، سنگر ہیں، اور ہمارے بہت بہت پیارے ہمارے یہ میزبان بھی ہیں، پروگرام بھی کرتے ہیں ایک بڑا اچھا سا لوگوں کو ہنسانے کے لیے، اور نام ہے ان کا زہیب چانڈیو. آپ تمام مہمانوں کو پروگرام میں خوش آمدید. وعلیکم السلام. جیسے کہ ہم تمام لوگ دیکھ رہے ہیں مسلسل کے ایک مشکل ہے جس میں ہمارے بہن بھائی گھرے ہوئے ہیں، اور اب یہ مشکل جو ہے نا تھوڑی سی مایوسی کی طرف بڑھ رہی ہے، اور بجائے اس کے کہ ان کو امید ملے کہ اتنے بہت سے لوگ گورنمنٹ کے لوگ بھی ساتھ کھڑے ہیں، دوسرے پرائیویٹ این جی اوز کے لوگ بھی ساتھ کھڑے ہیں، لیکن یہ ڈپریشن اور انزائٹی اب ان کے چہروں پہ آنے لگی ہے. تو ڈاکٹر صاحبہ آپ اس کو کیسے دیکھتی ہیں کہ ہم کیا کر سکتے ہیں کہ ان کی اس مشکل کو یا اس ڈپریشن کو جو ہے ہم خوشیوں میں تبدیل کر سکیں؟
دیکھیے فرحانہ، سب سے پہلی بات یہ کہ جو بھی سارے لوگ بہت ایفرٹ کر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں اور وہاں تک پہنچے بھی ہیں، لیکن یہ اتنے بڑے پیمانے پہ پھیلا ہوا ہے کہ بہت ساری جگہوں پہ آپ نہیں پہنچ پاتے، اور وہ جو مدد پہنچ رہی ہے وہ ان کی ضرورت سے بہت کم ہے. تو وہ چیز جو ہے نا ان کو مایوسی کا شکار کرتی ہے کہ وہ تھوڑا سا جو کھانا ملتا ہے شاید وہ ان کے لیے پوری فیملی کے لیے پورا نہیں ہوتا ہے، یا جو لوگ مدد کر رہے ہیں شاید وہ اس اینگل پہ نہیں جا رہے کہ وہاں پہ جو گوشت تو چلے گا نہیں، ڈرائی آئٹمس چاہیے ہیں ان کو، کپڑے کوئی زرق برق کپڑے نہیں چاہیے ان کو، وہ چیز چاہیے جو ان کو پانی سے بھی محفوظ رکھے، جو ان کو چھت بھی دے، اور سب سے بڑھ کے یہ ہے کہ ان کے بچوں کے یا ان کی عورتوں کے یا بزرگوں کی صحت کا خیال رکھنا. خاص کر جب بچے کو آپ تکلیف میں دیکھتے ہیں تو آپ سے برداشت نہیں ہوتا ہے کہ وہ آپ اپنے بچے کو تکلیف میں کیسے دیکھ سکتے ہیں. تو وہ بچے ہیں، ان کے پاس نہ بیٹھنے کی جگہ ہے، یا بزرگ ہیں نہ ان کے پاس سر چھپانے کی جگہ ہے، اس کی وجہ سے وہ جن بیماریوں کا شکار ہو رہے ہیں یا جس تکلیف کا وہ شکار ہے، تو وہ جتنی بھی ایڈ ان کو مل رہی ہے وہ اس سے سیٹسفائی نہیں ہو رہے ہیں، اس لیے کہ ان کی ضرورت پوری نہیں ہو رہی ہے، اور وہ جو ان کو مایوسی میں دھکیلتی جا رہی ہے. بالکل صحیح کہا آپ نے. میرے خیال ہے اس میں بھی پھر وہی ایک بات ہے، ہم پہلے بھی پروگرامز میں یہ بات کرتے رہے ہیں کہ سب کو ایک جگہ اکٹھا ہو کر پھر اس چیز کو آرگنائز کر کے چلنے کی ضرورت ہے. انیس صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. انیس صاحب، آپ نے تو چونکہ ان ایریاز کا دورہ کیا، وہاں پہ لوگوں کو آپ نے ریسکیو کیا، آپ نے دیکھا کہ وہاں پہ لوگ کس طرح سے پریشانیوں میں گھرے ہوئے ہیں. پہلے تو ہمیں تھوڑا سا یہ بتائیے کہ کون سے ایریاز میں آپ گئے اور کس طرح سے ان لوگوں کو پھر وہاں سے نکالا آپ نے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، بات ہم جیسے ہمارے ساتھی نے بتایا کہ اس وقت سندھ کا آدھے سے زیادہ حصہ اس پوری مصیبت میں گرفتار ہے. اچھا، کیونکہ میں جس آرگنائزیشن کے لیے کام کرتا ہوں وہ آلموسٹ سندھ کے کچھ 26-27 ڈسٹرکٹس ہیں، اس میں کام کرتی ہے. میں براہ راست میرپور خاص، سانگڑ، کینچا، کراچی کے ارد گرد کا ایریا، دادو، ان سب ایریاز میں وزٹ کر کے میں آیا ہوں. جہاں میں نے دیکھا ہے، کوشش کی ہے لوگوں کو بچانے کے لیے، لیکن یہ اتنا بڑا اسکیل ہے جس میں شاید ہم سب جو مل کے کام بھی کر رہے ہیں وہ بھی کم ہے. اور الحمدللہ گورنمنٹ آف سندھ نے کوشش کی ہے چیزوں کو آرگنائز کرنے کی اور کوآرڈینیٹو باڈی بنانے کی، جس کی وجہ سے ہمیں لگتا ہے کہ کچھ چیزیں تو بہتر ہوئی ہیں. مطلب گورنمنٹ کا میجر کام یہ تھا کہ وہ سپلائی لائن کو بحال کریں، روڈز بہتر سب سے. اچھا، اب وہ حالت ایسی تھیں کہ ہمارے پاس روڈ ایکسیس تھی ہی نہیں. دوسری اہم بات، جب ہم کراچی والے، خاص کر میں اس لیے ذکر کر رہا ہوں کہ بہت سارے فلانتھراپیز یا مخیر حضرات کراچی سے چیزیں لے کے جاتے ہیں، انہیں یہ جذبہ بڑا زبردست ہے کہ ہمیں مدد کرنا چاہیے. اب مدد کیسے، کب اور کہاں کرنی چاہیے، یہ گیپ ہے. تو ہم ڈیفینیٹلی اللہ کی رضا کے لیے کام کرتے ہیں، لیکن شاید تھوڑا سا ہمیں آگے جانا ہوگا، اپنے آپ کو آرگنائز کرنا ہوگا. اب جہاں پہ روڈ ایکسیس ہے وہاں تک تو میرے جیسا آدمی گاڑی لے کے چلا گیا، اپنی جگہ سے سامان نکالا، اپنی مرضی سے جو کچھ تھا سب دے دیا. لیکن سندھ کا یہ ایریا، میں کہہ سکتا ہوں کہ 85% زیادہ ایریا ایسا ہے جو پانی کے اندر رہا ہے اس وقت. تو وہاں تو آپ جا ہی نہیں سکتے، مطلب ایکسیس ہی نہیں، روڈز ہی نہیں ہے تو جائیں گے جو لوگ کیسے؟ چھتوں پہ ہیں، مسجدوں کی چھتوں پر ہیں، ایون بیچارے جانور، وہ بھی تو حیات تو ہے نا ان میں، بالکل زندہ ہیں. اب انہیں کون بچائے گا؟ تو پھر سماجی تنظیموں نے بھی اور پھر گورنمنٹ نے بھی اس پر کوشش کی کہ پھر وہ کشتیاں، جی، جس میں پاک فوج کا بہت کردار ہے، کیونکہ انہوں نے بوٹس شروع میں پہلے وہ پرووائڈ کی، وہ کوآرڈینیٹ بھی کر رہے تھے، اور لیکن اگین پھر وہ کتنا ایکسیس کہاں تک. تو پھر ہم نے بھی بوٹس ہائر کی اور اس کے ذریعے لوگوں تک پہنچایا، اور اب تک پہنچاتے رہے. اب یہ ہوا ہے کہ روڈ ایکسیس کھل گئی ہیں چیزوں کی، تو اب ہم جانے لگے. تو میری آبزرویشن یہ ہے، جب آپ نے بھی ذکر کیا، ہم لوگوں کو کس طرح سے نا امیدی سے بچائیں. اصل چیز یہی ہے، کیونکہ ہم شہر میں رہتے ہیں، ہمیں تو پتہ ہے چیز خرید لیں گے جا کے، وہ خریدیں گے کیسے، کہاں جائیں گے، ایکسیس کہاں، چلے آپ نے پیسے بھی دے دی، کہاں سے لائیں گے. تو وہ جو نا امیدی، یہ تو ہوگی کھانے کے حساب سے، سب سے پہلا مسئلہ ہے. صحیح. دوسرا مسئلہ کیا ہے جسے ہم بالکل نظر انداز کر رہے ہیں، وہ خواتین کے مسائل ہیں. ہم نے خواتین کو کنسیڈر کیا ہوا ہے ون ہیومن، صحیح، مطلب ہر طرح سے وہ سمجھتے ہیں مرد کے برابر ہیں. تو ہم نے ان کو کوئی اسپیشل ٹریٹمنٹ کبھی بھی نہیں دی اس طرح سے. ظاہر ہے ان کے اپنے مسائل ہیں، ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے، آپ سب لیں. تو اچھا، پھر ہمارا وہاں جو سب سے بڑا کنسیپٹ ہے پردے کا، شرم و حیا کا، وہ ساری چیزیں بھی ہم وہیں لاگو کر دیتے ہیں، لیکن ہم وہ انوائرمنٹ کریٹ نہیں کرتے جہاں پہ ہماری بہنیں، ہماری بچیاں کمفرٹلی رہ سکیں. تو
تو یہ والا ایشو فوری طور پر سامنے آتا ہے. اچھا اب جو ہم سوری میں آپ کو انٹرپٹ کروں گی، لیکن بہت سارے ڈاکٹرز بھی ہیں جو اپنے طور پہ گروپ کی صورت میں جا رہے ہیں، اور میرا خیال ہے کہ ہمیں اس میں کہنے میں کوئی آر نہیں ہونی چاہیے کہ وہ پریگننٹ خواتین جن کے بالکل ڈیلیوریز قریب ہیں اور جن کو فوری طور پہ ڈاکٹرز کی ضرورت ہے اور فرسٹ ایڈ کی ضرورت ہے، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ان تک پہنچ رہی ہے یا ابھی تک نہیں؟ ایشو وہی ہے کہ جذبہ جوان ہے، لیکن وہ جوان کی طاقت استعمال کہاں ہوگی؟ دیوار توڑنی ہے ہمیں یا کاروینگ کرنی ہے. صحیح. تو بہت سارے ہمارے ساتھیوں نے ہمارے ساتھ مل کیمپ لگائے ہیں، ون ڈے کیمپ. ٹھیک. آپ مجھے بتائیے، ہم سب شہر میں، آپ خود بھی ڈاکٹر ہیں، تو بتائیے کہ ون ڈے کیمپ سے ہم کیا کر سکتے ہیں؟ امیڈیٹ ریلیف دے سکتے ہیں، ایگری، لیکن جو گورنمنٹ کی ہیلتھ فیسلٹیز ہیں اب انہیں بحال کرنے کی اشد ضرورت ہے. صحیح. چاہے چاہے وہ پرائیویٹ آرگنائزیشن یعنی این جی اوز کے ساتھ، کارپوریٹ سیکٹر کے ساتھ مل کے، اور مستقل بنیادوں پر. وہاں پہ ایمرجنسی ہو سکتی ہے نا، چلیں کشتی شروع کر دیں اگر وہاں پہ مسئلہ ہے، کوئی ایسی چیز ہے تو روڈ ایکسس بنا دیں. اب یہ کام کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ ون ڈے کیمپ والا دور گزر گیا. اس وقت اتنے زیادہ مچھر ہیں، ہم تو شہر والا ڈینگی سے رو رہے ہیں نا. جی جی بالکل. وہاں ملیریا بھی ہے، صاف پانی چلے وہاں پہ کم ہو گیا، گندے پینے کا پانی نہیں ہے، لیکن ڈینگی موجود وہاں پہ بھی ہے، ملیریا بھی. تو ہمیں کیا دینا ہے ان کو؟ ہمیں نیٹ پرووائڈ کرنا ہے. ہمیں اینٹی ملیریا ٹیبلٹس ہوتی ہیں، بڑی سستی آتی ہیں. صحیح. ہمیں بلک میں انہیں سپلائی کرنے کی ضرورت ہے، لوگوں کو شعور دینے کی ضرورت ہے، اور پھر ساتھ ساتھ جو ٹرشری کیئر سسٹم ہے اس کو بحال کریں. کیونکہ یہ ایسا نہیں ہے کسی ایک یو سی میں آیا ہوا ہے، کسی ایک ڈسٹرکٹ میں آیا ہوا ہے ہم اسے کر لیں گے. آپ جام شروع ہو جائیے، لاڑکانہ کشمیر تک چلے جائیے، جو الٹے ہاتھ والا راستہ ہے انڈس ہائی وے کا، سب پانی میں. صحیح. آپ نے جو ایک پوائنٹ بڑا اچھا بتایا کہ جو بتا رہے ہیں آپ ملیریا کی جو میڈیسنز ہیں وہ اتنی ایکسپینسو بھی نہیں ہیں، تو وہ لوگ جو بہت سے میں نے ایسے لوگ دیکھے ہیں جو انڈیویجولی نا پیکٹس بنا رہے ہیں گھروں میں، کہ تھوڑا سا کھانے کا کچھ پورشن بنا لیا، کچھ کپڑے رکھ دیے، کچھ اوڑھنے کا لپیٹنے کا کوئی ایسا سلسلہ رکھ دیا. تو ان کو چاہیے کہ پھر وہ میڈیسن بھی اس میں ایک پیکٹ بنا کے رکھیں جس میں پیناڈول ہے یا وہ جو ملیریا کی میڈیسن ہے وہ اس کو رکھ لیں، تاکہ فوری طور پہ اگر کسی کو ضرورت ہو تو ایٹ لیسٹ وہ لے سکیں. دیکھیے میری درخواست میں یہاں پر یہ ہوگی کہ یہ جو بھی پیکیجز بنا رہے ہیں نا اس میں ماسکیٹو نیٹ، ماسپل کی بات نہیں کر رہا ہوں، نیٹ ضروری ہے. نیٹ ضروری ہے کیونکہ ماسپل اگین وہ کیمیکل ہے، پھر اس کے بعد کھانے کے لیے آپ کو ہاتھ دھونے پڑیں گے، پانی نہیں. صحیح. ہاں. دوسری بات یہ کوشش کریں کہ ہر علاقے میں کوئی نہ کوئی پرائیویٹ گروپ، این جی اوز کہیں نہ کہیں بیٹھے ہیں، ان کے ساتھ کوآرڈینیٹ کر کے چیزیں کریں. کیونکہ ہم اسی معاشرے میں رہتے ہیں، بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں جو ایک دفعہ لینے کے بعد صبر نہیں کرتے، پھر دوسری دفعہ خود لے لیتے ہیں. جو کمزور بزرگ اور خواتین ہیں یا وہ فیملیز جن کے اندر مرد نہیں ہے یا کسی وجہ سے باہر ہے، وہ پیچھے رہ جاتے ہیں. اور جن کے پاس مسکولر طاقت ہوتی ہے وہ جا کے پھر لے لیتے ہیں. پھر وہ ایک طرح سے سسٹم شروع ہو جاتا ہے جس میں نقصان ہوتا ہے کمزوروں کا. تو جو بھی ہمارے ساتھی یہاں پیکج کر رہے ہیں وہ کوشش کریں کسی بھی آرگنائزیشن کے تھرو وہاں جائیں. یعنی کوآرڈینیشن کی ہمیں اس وقت سب سے زیادہ ضرورت ہے اور موجود ہے. بالکل. آپ کی طرف آئیں گے زہیب، آپ ماشاءاللہ بڑی اپنی ایفرٹس کر رہے ہیں اس وقت. میں سمجھتی ہوں کہ بہت ضروری ہے اس وقت ایسے لوگوں کو انزائٹی سے باہر نکالنا، ڈپریشن سے باہر نکالنا. تو آپ نے چونکہ خود وہاں جا کر کام کیا، لوگوں کو دیکھا، پہلے تو تھوڑا سا یہ بتائیں کہ ان کی ذہنی کیفیت کیا آپ نے دیکھی، اور پھر آپ نے اس کو اپنی صلاحیتوں سے کس طرح ان کے چہروں پر مسکراہٹیں بکھیری. اچھا دیکھیں، پہلے تو اٹس اے بگ ڈیزاسٹر، ٹھیک ہے. پھر زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ حیدرآباد کی طرف یا شہروں کی طرف آئے، ہزاروں کی تعداد میں لوگ. تو میں نے پورے یہ سٹیز وزٹ کیے بچوں کے ساتھ، بڑوں کے ساتھ. چلیں بڑے تو ہے ہی انزائٹی میں، لیکن بچے ہیں ان کے پاس کوئی ایکٹیویٹی نہیں ہوتی، مطلب واٹ دے ڈو. اب ٹینٹس میں رہ کے بھی وہ کیا کریں پورا دن. تو دیٹس وائی وی تھوٹ کہ ہمیں بھی کچھ کرنا چاہیے. کوئی کسی بھی فیلڈ میں ہے، میرا بلیو ہے اس ٹائم آپ کچھ نہ کچھ کنٹریبیوٹ کریں. جیسے آپ نے ڈاکٹرز کی بات کی کہ ڈاکٹرز بھی کوشش کر رہے ہیں کہ وی شوڈ کنٹریبیوٹ سم تھنگ. اس کے علاوہ ہمارے بہت سے آرٹسٹ ہیں، دے آلسو ٹرائیڈ کہ ہماری وجہ سے ہم ان کے در کو ختم نہیں کر سکتے، تکلیفوں کو ختم نہیں کر سکتے، بٹ ایٹ لیسٹ ہم اس کو کم تو کر سکتے ہیں. تو میں نے کوشش کی جتنے بھی ٹینٹ سٹیز ہیں، ٹینٹس میں لوگ رہ رہے ہیں حیدرآباد میں یا انٹیریئر میں، ہماری ٹیم وہاں گئی ہے اور ہم نے وہاں پہ شوز کیے ہیں اور وہاں بچوں کے ساتھ کھیلے ہیں، بچوں کے لیے کھلونے اور ان کے ساتھ کھانا بیٹھ کے کھایا ہے. بیسیکلی آئی آلسو اے ہوسٹ، ایک گیم شو کرتا ہوں میں، اور اس کے علاوہ میں کامیڈی سانگس بھی بناتا ہوں. میرا کام ہی ہے، میں چاہتا ہوں میری وجہ سے لوگوں کے چہروں پہ اسمائل آئے. تو ایک بچوں کے پاس اگر جاتا ہوں تو دوسرے بچے کہتے ہیں انکل ہمیں کھلونے چاہیے، پھر دوسرے بچے انکل ہمیں کھلونے چاہیے. تو یہ پورا جو پروسیس ہے ایکچولی یہاں DHF Phase 2 میں ہماری کیمپ ہے. فرام دا ویری فرسٹ ڈے
ہم کام کر رہے ہیں. حیدرآباد میں ہمارا کیمپ ہے, دادو میں ہمارا کیمپ ہے, لارکانہ میں ہمارا کیمپ ہے, سکھر میں وزٹ کر کے آیا, سکھر میں ہمارا کیمپ ہے. تو ہم سے بھی جتنا ہو سکا وی آر جسٹ ڈوئنگ دیٹ. اور JDC کے ساتھ کوآرڈینیشن میں بھی ہمارے ڈیلی بیسس پہ ٹرکس جاتے ہیں. بٹ ایز این آرٹسٹ 2 days بیفور بھی حیدرآباد میں ہم سب ٹینٹ سٹی میں گئے, جتنے بھی سندھ کے آرٹسٹ تھے سب ٹینٹ سٹی گئے, وہاں لوگوں کے ساتھ بیٹھے, وہاں اسکول گئے, بچوں کو ہم نے خود پڑھایا, اور وہاں عورتوں کے ساتھ بیٹھ کے ہم نے گانے شانے گائے. سو یہ آپ کی خود کی سیٹسفیکشن ہوتی ہے جب آپ کی لینڈ پہ ایسا کوئی ڈیزاسٹر آتا ہے. یہ ہمارا کام ہے ہم اپنے لوگوں کو آن کریں, کیونکہ ان کی جو تکلیف ہوتی ہے وہ ہماری تکلیف ہوتی ہے, ایموشنلی ہم کنیکٹ ہوتے ہیں. تو سب میں کہتا ہوں اپنے اپنے طریقے سے کام کریں, اور بالکل اگر تھوڑا سا بھی کنٹریبیوٹ کریں گے تو کچھ نہ کچھ تو بہتری آئے گی. اور مجھے اس پہ حضرت علی کرم اللہ وجہ کا ایک کال یاد آ رہا ہے کہ کبھی بھی کسی شخص کو اگر برے لباس میں دیکھو تو اس کے لباس کی وجہ سے جج مت کرو, کیونکہ وہ پروردگار جس نے اس کو وہ لباس دیا ہے وہ تمہارا لباس اس کو دے سکتا ہے اور اس کا لباس تمہیں بھی دے سکتا ہے. تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ اگر ہم یہاں پر محفوظ ہیں, ہم بچے ہوئے ہیں اللہ کے فضل سے کرم سے, لیکن وہ ہمارے ہی بہن بھائی ہیں جو اس وقت مصیبتوں میں گرفتار ہیں, پریشانیوں میں گرفتار ہیں, تو ہم وہ کیا کام, چاہے کوئی چھوٹا سا کام ہی کیوں نہ ہو, کیا کر سکتے ہیں جو ان کی زندگی میں تبدیلی لا سکتا ہے. زہیب آپ نے بڑا اچھا بتایا اور مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے سن کے کہ آپ مسکراہٹیں بکھیر رہے ہیں. کروں گا, وہاں جو ٹینٹ سٹی میں لوگ تھے ان کو فیسلٹیز تو مل رہی ہیں لیکن وہ وہاں خوش نہیں ہیں, بیکاز دے آر ناٹ ایٹ دیئر ہومز. ظاہر ہے اوپر والا ہاتھ جو ہے وہ نیچے والا ہاتھ بن چکا ہے. اچھا, ان سب کا یہی کہنا تھا کہ اگر ہم جائیں بھی تو کہاں جائیں, واپسی جائیں گے تو ہماری چھتیں تو چلی گئی, ان کے پاس جو مال وغیرہ تھا, جو اینیملس ہوتے ہیں بکریاں وغیرہ, ایوری تھنگ گون. ان کے پاس جو زمینیں تھیں ایوری تھنگ گون. اب ہم کہاں جائیں؟ اور یہی وہ کام ہے جو ہم سب نے مل کر کرنا ہے. عمیر راحیل آپ کی طرف آؤں گی. آپ ماشاءاللہ ہربلسٹ ہیں اور بہت سارے آپ ہمیں نسخے بھی بتاتی رہتی ہیں, ٹوٹکے بھی بتاتی رہتی ہیں. اس وقت جو ہے وہاں پر ڈائریا کی سچویشن بڑی ہوئی ہے خراب, بچوں کو لیں یا بڑوں کو لیں, سبھی کے ساتھ یہ معاملہ چل رہا ہے. تو ہم ایسی کیا چیزیں ان کو پرووائڈ کر سکتے ہیں جو سادہ بھی ہوں اور وہ افیکٹو بھی ہوں؟ دیکھیں میڈیسنس تو پہنچائی جا رہی ہے, لیکن ظاہر سے تو بچوں کی ایج ہوتی ہے. اب ہر ایک میڈیسن ہر کسی کو نہیں دی جا سکتی, خاص کر بچوں کے لیے بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ ان کی ایج کے حساب سے چیزیں دی جائیں. تو جو نیچرل چیزیں ہوتی ہیں جس کو ہم ہربل کہتے ہیں یا نیچرل کہتے ہیں, وہ ایزیلی کسی بھی ایج میں استعمال کی جا سکتی ہیں. سب سے پہلی چیز اس میں اگر ڈائریا کی کیفیت ہے, صاف پانی سب سے پہلے ہے. صاف پانی کے بعد جو دوسری چیز ہے وہ ہے آپ کا ارجن کی چھال جسے کہتے ہیں, ارجن بارک بہت سستی مل جاتی ہے. یہ بلک میں لے کے اگر آپ وہاں پہ پرووائڈ کرتے ہیں تو کچھ بھی نہیں کرنا, اس کا آپ قہوہ بنانا مشکل ہے, کسی کے پانی گرم کرنا یا چائے بنانا, سمپل اس کی چٹکی بھر جو ہے پاؤڈر پانی کے ساتھ کھانا ہے. یہ بہت تیزی کے ساتھ جو ہے نا ریلیف دیتا ہے. دوسری چیز کہ اگر اس کو ایز اے میڈیسن نہ لیا جائے, اگر ٹیسٹ کے حساب سے دیکھا جائے تو اپنا اسپغول کی بھوسی بیسٹ چیز ہے. دہی اسپغول کی بھوسی, لیکن طریقہ کیا ہوگا کہ دہی کے اسپغول کی بھوسی کو تھوڑا سا پانی میں مکس کر کے اور اس میں تھوڑی سی چینی ایڈ کر لی جائے اور دین وہ دہی کے ساتھ ملا کے کھلایا جائے, تو ایک وقت کا کھانا بھی ہو جائے گا, پیٹ بھی بھر جائے گا, ان کو اس جو ہیٹ ریشز ہوتے ہیں اس سے بھی محفوظ رکھے گا اور ڈائریا میں بھی ان کو سپورٹ کرے گا. املی ایزیلی دی جا سکتی ہے, سستی چیز ہے. املی کا پانی ملا کے جو ہے وہ آپ ڈفرینٹ انداز سے اس کو مطلب بچوں کو بھی دیا جا سکتا ہے, بڑوں کو بھی دیا جا سکتا ہے. اس سے کیا ہوتا ہے کہ ان کا نوزیا ہے, ان کی جو اچھا اس میں املی کے پانی میں فائدہ ہے کہ ڈائریا کے ساتھ ساتھ اگر کسی کو اسکن الرجی ہے وہی پانی آپ اس الرجی پہ لگا لیں تو وہ اس کو بھی سوٹ کر دے گا. املی کا پانی اچھا, تو یہ وٹامن سی ہوتا ہے. صحیح. تو یہ جو چیزیں ایک چیز کئی چیزوں میں کام آ سکتی ہے. اس میں یہ نہیں ہے کہ کوئی میڈیسن میں بچے کو کیا دیا جائے یا کیسے کیا جائے. تو یہ سمپل سی چیزیں کہ اس میں آپ نے اسپغول ضرور ایڈ کرنا ہے. دہی کے جو ہے آپ کے ایزیلی پیکٹ آپ مل جاتے ہیں, پیکٹ آپ کو یوگرٹ مل جاتا ہے, وہ آپ ان کو پرووائڈ کریں اس کہ وہ خراب بھی نہیں ہوتا. چھوٹے پیکٹس آپ دے سکتے ہیں کہ وہ بچے کھا سکتے ہیں, بڑے کھا سکتے ہیں, وہ ان کے لیے بہت ایزی ہے. تو یہ کچھ چیزیں ان کو لازمی پرووائڈ کی جائیں. اچھا, جب ہم بہت ساری چیزیں کھانے کی دیتے ہیں ان کے پاس نہ پکانے کا سسٹم ہے نہ کچھ ہے, ڈرائی فارم میں دے رہے ہوتے ہیں, لیکن کچھ چیزیں ان کو ایسی تیار کر کے دی جائے. خاص کر جیسے اب ہم کہتے ہیں ادرک ہو گئی, سوکھی بھی ادرک مل جاتی ہے, دار چینی مل جاتی ہے. چھوٹے چھوٹے پیکٹس اگر بنا کے دے دیے جائیں کہ وہ صرف پانی میں ڈال کے وہ پانی پیتے رہیں تو وہ ان کو وائرل انفیکشن سے بھی محفوظ رکھے گا,
ان کا پیٹ بھی نہیں خراب ہوگا, ان کو فیور سے بھی محفوظ رکھے گا. اچھا, یہ جو اسکن الرجیز بہت ہو رہی ہیں, کیا یہ اس میں بھی افیکٹو ہوگا ادرک کا پانی؟ بہت زیادہ افیکٹو ہوگا. دیکھیں اگر ہم کسی کو دیتے ہیں, ظاہر سی بات ہے ایک تو وہ اسٹریس کا شکار ہے, انگزائٹی کا شکار ہے, ان کے پاس یہ نہیں کہ اب اس میں یہ ڈالیں بنائیں, پانی تیار کریں, ظاہر ہے نہ سہولت کچھ ہے نہیں, نہ ان کا دل ہے کہ کون کرے گا وہ سب, ان کے لیے سب چیزیں بیکار ہیں. اس کا آسان سا حل یہ ہوتا ہے کہ آپ پانی کی جو بوٹلز لیتے ہیں اس میں وہ ڈال کے دے سکتے ہیں, اس لیے کہ ڈرائی جنجر یا فریش جنجر یا سینامن یا اس میں کچھ تھوڑا سا منٹ, یہ آپ کا خراب نہیں ہوتا, 5-6 دن 7 دن چل جاتا ہے. اس میں آپ مزید پانی ایڈ کر سکتے ہیں. وہ آپ ایک جو بوٹل تیار کرتے ہیں وہ اس طرح کی پانی کی بوٹلز ان کو دے دیں گے تو یہ بہت ساری چیزوں سے ان کو محفوظ رکھے گا. صحیح, بہت بہت اچھی چیز بتائی آپ نے. انیس صاحب, آپ کے پاس آنا چاہوں گی. اب چونکہ موسم تبدیل ہو رہا ہے, تھوڑا سا ٹھنڈ کے آثار شروع ہونے والے ہیں, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اب کیا چیزیں ہیں جو ان کے لیے ضروری ہیں, ان کی ریکوری میں جو ان کے لیے ہیلپ فل ہو سکتی ہیں؟ یہ تمام چیزیں ہم آپ سے جو پوچھ رہے ہیں اس کا مقصد یہ ہے کہ عام لوگ جو گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں, ہر انسان جو ہے نا اس وقت وہ غمزدہ ہے اور وہ اپنی طرف سے ایک ایفرٹ کر رہا ہے کہ میں کیا دے دوں تاکہ ان کی ضرورت بھی پوری ہو جائے اور میں اپنے رب کو راضی کر لوں. تو آپ مجھے بتائیے کہ اب کیا چیزیں ہیں جن کی ضرورت ہوگی تاکہ لوگ جو سن رہے ہیں وہ سامان جب دیں تو اس میں وہ شامل کر سکیں. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کا اس سوال کا. اب میں اپنے ساتھیوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اب وہ جو کھانے پینے کا جو ایک طریقہ تھا نا ہم دینے کا, وہ کسی حد تک اب رک چکا ہے. اچھا, اب جیسے آپ نے کہا موسم بدل رہا ہے, اس تغیر کی وجہ سے اب انہیں ہمیں دیکھنا ہے کہ سردیوں سے بچاؤ کے لیے ہمیں کیا دینا ہے. میں جس آرگنائزیشن کے لیے کام کر رہا ہوں اس نے اس وقت یہ طے کیا ہے کہ ہم ونٹر کٹ دیں گے, جس میں ایک بڑا بلینکٹ ہوگا, 2 چھوٹے بلینکٹ ہوں گے اور شیٹس ہوں گی. وہ ہم باقاعدہ پیکیج کا حصہ ہے ہمارا, ہم اس کے دے رہے ہیں. آپ جو بات کر رہے ہیں بیسیکلی اب ہم جا رہے ہیں سب کے سب ریکوری پلس ریہیبلیٹیشن پہ. اچھا, ریہیبلیٹیشن کو سمجھنے کی ضرورت ہے, یہ خالی ایسے نہیں ہے کہ آپ بس جائیں ہو گیا کام. اب بدقسمتی سے یہ ایک بڑا حادثہ ہے, سانحہ کہنا چاہیے, ٹھیک ہے نا, اور اس بڑے سانحے کو نمٹنے کے لیے آپ کی بڑی پلاننگ کی اور بڑی تدبر کی ضرورت ہے. ہوتا کیا ہے ریہیبلیٹیشن میں, ہم لوگ جائیں گے وہاں کیا ملے گا انہیں؟ ڈبریز یعنی ملبہ, بالکل, اس میں کیا رہیں گے وہ. اچھا, گھر بہرحال گھر ہوتا ہے وہ کیسا بھی, بے شک یہ ہم سب کو پتہ ہے. جیسے ساتھی نے میرے ذکر کیا, کیمپ کبھی بھی گھر نہیں ہوتا. ایون ہوٹل میں لکھا ہوتا ہے گھر جیسا ماحول, وہ گھر نہیں ہوتا. گھر چاہے آپ کیسا ہی ہو وہ آپ کا گھر ہوتا ہے. تو بنیادی طور پہ پہلے ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ان کے ہاؤسنگ کو فوری طور پہ لنک کرنا ہے ان کو لائیولیہوڈ کے ساتھ, یعنی وہ روزگار کا ذریعہ کیا ہے. جن ایریے کی ہم بات کر رہے ہیں اسپیشلی اگر سندھ کو دیکھیں خاص کر, یا پنجاب ساؤتھ پنجاب کو بھی دیکھیں, تو یہ ایگریکلچر ہے سارا. اور ہم نے ایگریکلچر 2 فصلیں کا نقصان کر چکے ہیں. اب اگر ہم بہت تیزی کے ساتھ لائیولیہوڈ پہ جائیں, گورنمنٹ مدد کرے, پانی کو باہر نکالیں ان جگہوں سے, تب ہماری گندم کی فصل اچھی ہو سکتی ہے. تو ہم مستقبل میں جو فوڈ سیکیورٹی اس سے بچ سکتے ہیں. تو اس کو ہمیں لنک کرنا ہوگا ریہیبلیٹیشن میں ہاؤسنگ کے ساتھ, لائیولیہوڈ کے ساتھ, ہیلتھ اور پینے کے صاف پانی کے ساتھ, اور پینے کے صاف پانی کے ساتھ ساتھ ریزیلینس قسم کی جو ہماری کراپ ہے, یعنی جو فصلیں ایسی جو نئے پیٹرن پہ تیار ہو رہی ہیں, ان کی طرف جانا پڑے گا ہمیں. اچھا, جو لوگ کچھ اب دینا چاہتے ہیں ان سے درخواست یہ ہے, جیسے میں نے پہلے بھی ذکر کیا, ایک تو وہ کوشش کریں کسی لوکل آرگنائزیشن کے ساتھ یا گورنمنٹ کے ساتھ مل کے وہ چیزیں دیں. اب جیسے میڈیسن کی بات بھی ہوئی تو ہر ایک کو پیناڈول تو نہیں چاہیے, ہم نے اپنی مرضی سے پیکٹ بنا کے دے دیا, وہ غلط ہو جائے گا. تو وہ جو لوکل ڈاکٹر موجود ہیں یا گورنمنٹ کا پورا انفراسٹرکچر سندھ میں موجود ہے, لیکن ٹھیک ہے کام کرتا ہے کم کرتا ہے وہ ایک الگ بحث ہے, لیکن اسٹرکچر موجود ہے, اس اسٹرکچر کو بحال کریں اور اسٹرکچر کے تھرو ہیلتھ کی سہولت دیں. اسکن ڈیزیز کی آپ نے بات کی, اسکن ڈیزیز ہوئی آپ کی اس وجہ سے رہی ہے کہ آپ کے پاس پانی نہیں ہے پینے کا. اور ابھی اس وقت پاکستان میں بھی خاص کر کراچی میں بھی کچھ ایسے فلٹر موجود ہیں پانی صاف کرنے کے جو امیڈیٹلی پانی صاف کر کے آپ کو دے رہے ہوتے ہیں. ہم بھی خود بہت ایک پال فلٹر استعمال کر رہے ہیں پانی فلٹر کرنے کا, جو سیلاب کے پانی کو اس قابل کر دیتا ہے کہ آپ اسے پئیں, اور کافی افیکٹو ہے. تو اس طرح سے ہمیں سب سے اہم بات کی 3 میجر مجھے نظر 3 یا 4 ایسے لوگ ایسا گروپ ہے جو اگر سیریسلی بیٹھے ہمارے ساتھ تو یہ مسئلہ کسی حد تک ہم حل کر سکتے ہیں. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ابھی تک وہ گروپ بیٹھے نہیں ہیں, الگ الگ کام کر رہے ہیں؟ تو ایسا کیوں ہے جبکہ پرائم منسٹر صاحب نے تو ایک پورا ایک سینٹرلائز سسٹم بنا رہا ہے, اور انہوں نے کہا ہے کہ تمام لوگ ہم سے تعاون کر کے اور مل کے کام کریں تاکہ پتہ ہو کہ ایک ہی جگہ پر 2 لوگ نہ پہنچ جائیں ایڈ لے کر, جہاں ضرورت ہے وہیں پر جا سکیں. تو کیا آپ لوگ کیوں نہیں اس کے ساتھ لنک ہو رہے؟ آپس میں نا جو یقینی کیفیت ہے نا اس کو بڑھانے کی ضرورت ہے. ٹرسٹ ڈیفیسیٹ کو ہم بڑھائیں اور ہم اسے قومی مسئلہ سمجھیں. اور یہ ہے بھی ایسے ہی, ہمارے ذہن میں یہ آتا ہے کہ
میں ایز اے انڈیویجول اللہ کو راضی کرنے کے لیے یہ خیرات صدقات اور یہ مدد کر رہا ہوں. یہ پرائم ویژن ہو سکتا ہے آپ کا. کرنا کیسے ہے وہ طریقہ ہمارے وہاں جو رائج الوقت ہے وہ پچھلی صدیوں کا ہے. جب یہ والے مسائل نہیں تھے, دوسری قسم کے مسائل تھے, اس میں وہ چلتا تھا, لیکن اب نہیں چلتا. جیسے میں نے اب گورنمنٹ سب سے بڑا اسٹیک ہولڈر ہے, یعنی وہ کوآرڈینیشن میکینزم, ریسورسز, پلاننگ, وہ سب گورنمنٹ کے پاس موجود ہے. ہیومن ریسورسز بھی ہیں. اس کے بعد آتا ہے آپ کا کارپوریٹ سیکٹر, جس کی بہت بڑی ذمہ داری ہے اس طرح کی مصیبتوں میں ہمارے ساتھ آ گیا ہے, کیونکہ پروفٹ تو جنریٹ کرتا ہے نا ہم سے, تو وہ واپس کرے گا. پھر تیسرا ہے کمیونٹی بیسڈ آرگنائزیشنز, وہ چھوٹے گروپس جو اپنے اپنے گاؤں میں, ولیجز میں اور تحصیل میں موجود ہیں, ان کو ساتھ ملایا جائے, کیونکہ گراؤنڈ پہ تو وہی ہے. اس کا مطلب ہے کوآرڈینیشن کی بہت کمی ہے اور اس کو امپروو کرنے کی اسٹل ابھی ضرورت ہے. بالکل, میں آپ سے اس پہ مزید بات کروں گی. اور آپ سے زہیب پوچھنا چاہوں گی کہ کون سے پرٹیکولر ایریاز میں آپ گئے یا جو آپ نے پروگرامز کیے, اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کی کمیونٹی, یعنی جو ہمارے اداکاروں کی کمیونٹی ہے, سنگرز ہیں یا کامیڈینز ہیں, کیا وہ مل کر کچھ ایسا کر سکتے ہیں کہ وہ جائیں یا آپ ان کو موٹیویٹ کر سکیں اس طرح سے؟ ہاں ڈیفینیٹلی آرٹسٹ کا تو بہت بڑا رول ہوتا ہے, بیکاز دے آر پبلک فگر. وہ تو ایزیلی موٹیویٹ کر سکتے ہیں تھرو دے سوشل پلیٹ فارمس نا. اور اس کے علاوہ کراچی کے ڈفرینٹ اسکولس ہم نے وزٹ کیے ہیں, حیدرآباد, کوٹری, جام شورو. اس کے علاوہ سکھر میں نے خود وزٹ کیا ہوا ہے. دادو ہم گئے تھے بورڈس کے تھرو, وی جسٹ وینٹ اور لوگوں کے پاس گئے, تو ڈفرینٹ سٹیز میں گئے. اب جو ہے ہمارا کیٹین گیم شو کرنے جا رہے ہیں ان لوگوں کے بیچ. نیکسٹ ویک انشاءاللہ وی آر گوئنگ ٹو ڈو دیٹ. اور 3 شوز یہاں کراچی سے ہم سٹارٹ کر رہے ہیں, اور اس کے بعد انشاءاللہ مزید سلسلہ ہے, اور آگے بھی ہم لوگوں میں جائیں گے اور وہاں خوشیاں بانٹیں گے. ماشاء اللہ, یہ زبردست کام ہے. آپ تو جہاد کر رہے ہیں, اور میرے خیال ہے مجھے بریک کے لیے کہا جا رہا ہے, تو ایک بریک لے لیتے ہیں. اور آپ تمام لوگوں کی گفتگو ابھی ہم مزید سنیں گے, کیونکہ جو آپ لوگ خود ایکسپیرینس کر کے لوگوں کو بتا رہے ہیں, یقیناً وہ لوگ جو سپورٹ کرنا چاہتے ہیں یا آلریڈی اس کام میں آگے بڑھ چکے ہیں, ان کو مدد ملے گی اور ان کو رہنمائی ملے گی آپ کی اس گفتگو سے. ایک بریک لیتے ہیں, واپس آ کے گفتگو کو یہیں سے پھر بات کریں گے. السلام علیکم. پروگرام درد آشنا میں ایک بار پھر خوش آمدید. ابھی ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پہ ہمارے ایک نیوز رپورٹر شہراز علی ڈاہری جام شورو سے ہمیں بتانا چاہ رہے ہیں کہ وہاں پر اس وقت کیا صورتحال ہے. آئیے ان سے پوچھتے ہیں. جی میں اس وقت موجود ہوں جام شورو کے علاقے نوشی آباد کے قریب ملاری میں, جہاں پہ پاکستان دوست ممالک ترکیہ کی جانب سے جو ہے ایک مزید ٹینٹ سٹی جو ہے وہ قائم کیا گیا ہے, جہاں پہ سیلاب متاثرین کے اسٹے کے لیے انتظامات کیے گئے ہیں. جبکہ اوور آل سچویشن میں آپ کو آج کی بتاتا چلوں کہ جس طرح مسلسل علاقوں میں سیلابی صورتحال کم ہوتی جا رہی ہے, اور گڈو بیراج پہ, سکھر بیراج اور کوٹڑی بیراج پر جو ہے انتہائی نچلے درجے کا سیلاب جو ہے اس وقت موجود ہے, اور پانی جو ہے مسلسل کم ہو رہا ہے تمام علاقوں سے. اور خاص کر کے وہ علاقے جہاں پہ پانی جو ہے کھڑا ہو گیا تھا, یا جو منشر لیک کے قریب سے ان میں دریا میں پانی جو ہے سندھ میں مسلسل جا رہا ہے. اب اس وقت جو کرنٹ سچویشن ہے ری ہیبلیٹیشن کے حوالے سے ریلیف کے کام تو مکمل کیے گئے تھے, وہاں سے لوگوں کو ریسکیو تو پہلے ہی کر دیا گیا تھا. جو اب ایشوز تھا ری ہیبلیٹیشن کا, تو انفراسٹرکچر پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ انڈس ہائی وے کے قریب 7 کے بعد جو ہے وہاں پہ مکمل کام ہو رہا ہے. مین نیشنل ہائی وے کو مکمل طور پر بحال کر لیا گیا تھا, وہاں پہ بھی ٹریفک کی روانی کو جو ہے برقرار رکھا جا رہا ہے. پاکستان ریلویز کی جانب سے آج جو ہے ٹرینوں کا بھی آغاز کیا جا رہا ہے, اور جو ٹریکس نواب شاہ 2 کے قریب جو پانی میں مکمل ڈوب گئے تھے اور برجز تھے ان کو بھی بنا دیا گیا ہے. اور پاکستان ریلوے بھی جلد جو ہے ریلوے کا آغاز کر رہی ہے مکمل ٹریکس کو بحال کرنے کے بعد. جبکہ جو سیلاب متاثرین کی بڑی تعداد ہے وہ اپنے علاقوں میں واپس جا رہی ہے. اب ہمیں 10 سٹیز جو تھے قائم کیے گئے تھے, یہاں خیمہ بستیاں یا جو زیادہ تر جو ریلیف کیمپس میں لوگ تھے وہ اپنے
گھروں کو واپس جا رہے ہیں، لیکن تاہم جو ہے اس وقت بھی ان علاقوں میں خاص کر کے جو دادی جوہری، خیرپور کے علاقے، نوشہر و فیروز اور سانگڑ کے جو نشیبی علاقے ہیں وہ زیر آب ہیں، وہاں پہ پانی موجود ہے. لیکن ان علاقوں کے علاوہ جو زیادہ تر علاقے ہیں، جو شہری علاقے ہیں، وہاں پہ صورتحال ہمیں قدر بہتر نظر آ رہی ہے. جی بہت شکریہ، آپ نے جو تفصیل بتائی اس سے اندازہ ہو رہا ہے کہ پانی جو ہے آہستہ آہستہ اترنا شروع ہوا ہے، تو یقیناً ایک امید کا چراغ تو روشن ہوا ہے الحمدللہ. اور دوسری اچھی بات جو آپ نے شیئر کی، اور ہم بھی بتانا چاہیں گے کہ ریلوے کا پورا نظام جو ہے وہ بالکل خراب ہوا تھا، بہت سارے ٹریک تو بہہ گئے تھے، تو اب ان تمام ٹریکس کو بھی ٹھیک کیا گیا ہے، اور 2 ٹرینز جو ہیں وہ آج سے وہ بحال ہو گیا ان کا سسٹم، تو وہ آج سے ورکنگ میں آ گئی ہیں، جو کہ کراچی سے پشاور کے لیے ہے. تو الحمدللہ ایک آغاز ہوا ہے، اچھائی کی طرف ایک قدم آگے بڑھے ہیں ہم لوگ الحمدللہ، تمام لوگ اپنا اپنا کام انجام دے رہے ہیں. واپس آتے ہیں اپنے مہمانوں کی طرف اور ان سے مزید پوچھیں گے کہ جو ہمارے بہن بھائی پریشانی کی حالت میں اس وقت تک گھرے ہوئے ہیں تو کس طرح ہم انہیں امید کی کرنوں کی طرف واپس لا سکتے ہیں. راحیل صاحبہ، آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ اگرچہ وہاں پر بہت سارے، ہم جیسے ڈائرے کی بات کر رہے ہیں، ملیریا کی بات کر رہے ہیں، کیا کوئی ایسی چیز ہے جو وہ لوگ اپنی باڈی پہ اپلائی کر سکتے ہیں کہ پھر انہیں مچھر نہ کاٹیں یا وہ اس سے محفوظ رہ سکیں؟ دیکھیے، جیسے بھی بھائی نے کہا کہ کوئی ایسے جو لوشنز وغیرہ ہوتے ہیں اس لیے نہیں لگا سکتے کہ پانی کا مسئلہ ہوتا ہے کہ واش نہیں کر سکتے، بٹ ایسی کوئی چیزیں ہوتی ہیں جیسے لیمن ہو گیا، لیکن وہ بھی اس کنڈیشن میں آپ لگا سکتے ہیں کہ آپ کو کوئی کٹ نہ لگا ہوا ہو، کوئی ریش نہ ہو. اور نہیں تو آپ کا اگر لیکن باقی جو آئلز وغیرہ ہوتے ہیں وہ ڈیفیکلٹ ہے، اس لیے کہ اگر آپ لگائیں گے تو اس کی قیمت ہوتی ہے، اس کو ہر کوئی استعمال نہیں کر سکتا. ہاں یہ ضرور ہے، کوئی بھی آئل جو نارمل آئل ہوتے ہیں، سرسوں کا تیل ہے یا اپنا ناریل کا تیل ہے، وہ اگر لگاتے تو وہ چکناہٹ کی وجہ سے بھی وہ آپ مچھر سے محفوظ رہتے ہیں. یہ سب سے آسان ہے کہ اگر وہاں پہ جیسے نیم کے پتے مل جاتے ہیں، تلسی کے پتے پودے اگر لگے ہوئے ہیں، بچے ہوئے ہیں، کہیں تھوڑے سے چھوٹے موٹے پلانٹس ہیں، تو اس کو آپ نے ہاتھ میں مل کے وہ لگا لیا تو وہ بھی آپ کو محفوظ رکھے گا. آئی تھنک نیم کے پتے تو اویلیبل ہوں گے. ہاں، نیم اور تلسی جو ہے ایزیلی مل جاتا ہے. یا کچھ بھی نہیں، ابھی پانی اتر رہا ہے اور بہت آسان سی چیز یہ ہے کہ جو ہم بہت عرصے سے کرتے آ رہے ہیں کہ لیمن جو اس کے سلائس کر کے تھوڑی سی لونگ اس میں لگا دیں، وہ ایک ایریا میں بھی رکھ لیں گے، یا پیاز کا ٹکڑا کاٹ کے رکھ لیں تو وہاں پہ مچھر نہیں آتا ہے. نہ وہاں پہ مچھر آئے گا، نہ وہاں پہ وہ کوئی مطلب جس کمرے میں پیاز یا لیمن ہوگا، ٹینٹ میں آپ بیٹھے ہیں، ٹھیک ہے، آپ اس ٹینٹ میں ایک ٹکڑا پیاز کا کاٹ کے رکھ دیں یا ایک لیموں کا ٹکڑا، اس میں چند لونگیں ڈال کے رکھ دیں. وہ بھی مشکل ہے لیکن پیاز کاٹ کے رکھنا آسان ہے، اگر اویلیبل ہے تو ایٹ لیسٹ یہ کر لیں. بالکل، اس لیے کہ جب سب چیزیں پہنچ رہی ہیں تو پیاز ان تک پہنچ سکتا ہے، تو وہ اگر رکھتے ہیں تو وہ ساری جو کہنا چاہیے نا کہ بیکٹیریا ہے، وائرسز ہے، وہ سارے انوائرمنٹ سے ایبزارب کر لیتا ہے. صحیح. اور وہ پھر آپ ان مچھر سے، ان چھوٹے موٹے کیڑے مکوڑوں سے محفوظ رہیں گے. صحیح، یہ بڑی اچھی بات آپ نے بتائی ہے، کیونکہ ظاہر ہے آپ جو چیزیں بتا رہی ہوتی ہیں بہت پریکٹیکل ہوتی ہیں، تو اب ان لوگوں تک جو آسانی سے ہو سکتا ہے، ایٹ لیسٹ جو لوگ دیکھ رہے ہیں وہ کچھ نہ کچھ تو پہنچا دیں گے. جب وہ کھانے پینے کا سامان بھی پہنچا رہے ہیں تو پیاز تو پہنچا ہی دیں گے. ایزیلی وہ ڈرائی ہوتی ہے تو رہتی بھی زیادہ ہے، اس کو خراب ہونے کا بھی مسئلہ نہیں ہے، تو وہ بہت آرام سے اس کو یوز کر سکتے ہیں. صحیح. انیس صاحب، آپ سے جاننا چاہوں گی کہ آپ کی آرگنائزیشن نے 2010 میں بھی جب سیلاب آیا تو بہت کام کیے، اور یہ خاص طور سے میں جاننا چاہوں گی گھروں کے حوالے سے. جیسے یاسمین لاری صاحبہ نے ایک پورا اسٹرکچر بنا کے ایک دفعہ پورے پروگرام میں بتایا کہ دیہی علاقوں میں جو گھر بنائے جاتے ہیں وہ شہری علاقوں سے مختلف ہوتے ہیں، جو مٹیریل اس میں یوز ہوتا ہے وہ بھی مختلف ہوتا ہے. تو اب چونکہ ہمیں پتہ ہے کہ ایک گلوبل وارمنگ کی سچویشن ہے، ہمیں آئندہ آنے والے سالوں میں بھی بہت ساری چیزوں کو فیس کرنا ہوگا، تو آپ کی آرگنائزیشن نے اس حوالے سے کچھ کام کیے تھے، اس کا کیا رزلٹ رہا، اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اب جو ری ہیبلیٹیشن میں ہمیں یہ کام دوبارہ سے کرنے ہوں گے تو کن چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے؟ ڈاکٹر صاحب، بالکل ہم نے سیکھا ہے پچھلے جو 2010 اور 11 کے سیلاب کی وجہ سے جو مسائل تھے، تو پھر ہماری جو ٹیم ہے انجینئرنگ، انہوں نے اور انٹرنیشنل آرگنائزیشن سے مل کے کچھ اسٹرکچر اس طرح سے ڈیزائن کیے ہیں اور کچھ اس طرح کا مٹیریل استعمال کیا جس کے ذریعے جو گھر بنے ہیں وہ سیلاب سے محفوظ رہے ہیں یا کسی حد تک محفوظ رہے ہیں. ٹھیک. اچھا، ابھی ریسنٹلی جب ہم نے ابھی جو سیلاب آیا اس کے بعد ہم نے چیک کیا کہ جو ہم نے گھر بنائے تھے ان کا کیا حال ہے. اب تک تقریباً ہم 90,000 گھر بنا چکے ہیں. اچھا. اور یہ وہ گھر ہیں جو کہ ریزیلینس ہاؤسز کہلاتے ہیں. مطلب یہ ہے کہ سیلاب اور یہ جو موسمی تغیرات ہیں ان سے وہ اپنے آپ کو محفوظ رکھ سکتے ہیں یا کم متاثر ہوتے ہیں. عام طور پہ سیلاب میں پانی کا ذکر ہوتا ہے تو یہ جو ہم مٹکے گھر بناتے ہیں نارملی وہ میلٹ ہو جاتے ہیں، یعنی وہ ڈیزالو ہو جاتے ہیں، اس میں حل ہو جاتے ہیں، تو کچھ نہیں بچتا. تو ابھی جو رزلٹ میرے سامنے آیا ہے وہ تقریباً کہتے ہیں کہ بڑی ایک تعداد یعنی 85-80% تک کے جو گھر تھے ہمارے وہ محفوظ ہیں.
اور ہم نے ابھی ریسنٹلی اس کو چیک بھی کیا تو ہمیں لگا کہ وہ قابل رہائش ہیں. اچھا. اب جائیں گے لوگ. زیادہ تر کون سے ایریاز میں یہ گھر تھے جو آپ نے بنائے ہیں؟ ہم نے اس کو پورے سندھ میں ہی بنایا کیونکہ ہر ڈسٹرکٹ کا ایک مخصوص قسم کا کوٹا ہے ہمارے پاس جو ہمیں گورنمنٹ آف سندھ کی طرف سے ملتا ہے, ہم اس میں کام کرتے ہیں. تو کوئی ڈسٹرکٹ ایسا نہیں ہے جو کہ ہم نے چھوڑا ہو. اب اس کے نمبرز ہیں, اسپیسیفکیشن ہے, وہ بعد میں شیئر کی جا سکتی ہیں, وہ ہے موجود ہمارے پاس. اس کا مطلب ہے کہ جو لوگ اگر پیسے کی صورت میں اب ہیلپ کرنا چاہتے ہیں تو وہ آپ کی آرگنائزیشن کو جو پیسے دیں, جیسے پرائم منسٹر نے بھی جو ان کی پورا ایک فنڈ رکھا ہوا ہے اس حوالے سے, یا اس میں دیں تاکہ جو گھر بنائے جائیں پھر وہ اس طرح سے بنائے جائیں جیسے کہ آپ لوگوں نے پہلے تجربہ کیا, وہ کامیاب رہا, اور اسی طرح سے ان کو دوبارہ سے آباد کیا جا سکے. اس کو میں تھوڑا سا آگے بڑھاؤں. گورنمنٹ آف سندھ اور گورنمنٹ آف پاکستان مختلف آرگنائزیشن کے ساتھ بیٹھ کے, خاص کر این جی اوز ہیں جیسے اب ہینڈس ہو گیا, یاسمین لاری کی آپ نے بات کی, یہ سارے جو لوگ ہیں نا ان کے ساتھ بیٹھ کے ماڈلز گھروں کے اپروو کر لیں اور ان سے کہیں کہ بھائی ایک کمرے کی یہ والی کاسٹ ہے, یہ میٹیریل لگے گا اور یہ ایریاز ہے. ٹھیک ہے, سندھ میں بھی ویری کرتا ہے. اگر ہم لاڑکانہ کی طرف جائیں گے تو کچھ اور قسم کا میٹیریل ہمارا, بدین میں جائیں گے تو کچھ اور ہوگا. یہ 4-5 ماڈلز ہمارے پاس موجود ہیں جو ہم نے بنائے. اس میں چونے کا استعمال اور عام مٹی کا استعمال جو ہے بہت اہم ہے. اچھا, ہم نے یہ کیسے بنائے؟ اتنی ساری تعداد ہے نا. ہماری آرگنائزیشن کو یہ ایج حاصل ہے کہ ہم نے ولیج سطح پہ تنظیمیں بنائی ہوئی ہیں. ایک ولیج اس تنظیم کی ذمہ داری ہے, اس میں تمام کام وہ تنظیم ہمارے ساتھ مل کے کرے گی. ممکن ہے وہ پیسے ہم دیں لیکن پیسے دینا مسئلے کا حل نہیں ہے. ان کی ہم نے تربیت کی ہے کہ وہ گھر کیسے بنائیں گے. ہم اس طرح گھروں کو بنانے کے لیے کچھ پیسے دیتے ہیں, کچھ ان کی تربیت ہوتی ہے کہ وہ گھر یہ کیسے بنائیں گے. یہ ایک بنیادی چیز ہے جو آپ نے ان کو سکھا دی. ہم دیکھیں ٹھیکے پر نہیں دے رہے, یہ کانٹریکٹڈ آؤٹ نہیں ہے. بالکل صحیح. لوگوں کی آنرشپ پر ہے. اور جب ہم ریبلیٹیشن فیز میں جائیں گے نا تو آپ کو ضرورت کیا پڑے گی؟ سب سے پہلے گھر ہے آپ کے پاس, گھر کی تعمیر ہے, صفائی ستھرائی ہے, پانی ہے, ہینڈ پمپ سب ختم ہو گئے ہیں آپ کے, کمیونٹی انفراسٹرکچر آپ کا تباہ برباد ہو گیا ہے. سب کو ریہیب کرنا ہے, آپ کو دوبارہ سے بحالی کی طرف لے کے جانا ہے. اچھا, اس کے بعد آپ کہیں گے لائف فوڈ سیکورٹی. لائیولیہوڈ میں آپ جائیں گے, ہم زیادہ تر لوگ کھیتوں سے منسلک ہیں. بالکل. اور ہم ایک سمجھے کمفرٹ زون میں رہتے ہیں, فصل لگائیں گے, پھر آرام کریں گے, فصل کٹے گی اور ہماری زندگی گزرتی ہے. وہ ایک لمبا پروسیس ہوتا ہے. اب وہ نہیں ہے. اب ہمیں الٹرنیٹیو لائیولیہوڈ پہ جانا پڑے گا. کچھ لوگ ہمارے خاندانوں کے فصل کے ساتھ منسلک ہو جائیں, کچھ آف فارم یعنی کھیت سے ہٹ کے کام کریں تاکہ وہ چیزیں ان کی متبادل طور پہ ذرائع آمدنی سامنے آئے. بالکل صحیح. ایک چھوٹی سی بات میں ایڈ کر دوں, ایگریکلچر ان پٹ, انٹرسٹ فری لون, جب تک آپ یہ ایڈ نہیں کریں گے ان کے لائیولیہوڈ ریسارٹ نہیں ہوگی. تو جو بحالی کا تصور ہے نا وہ ہاؤس گھر کے ساتھ ساتھ وہ لائیولیہوڈ کے ساتھ یا معاشیات کے ساتھ بھی ہے. تو یہ بہت ضروری ہے. اور ساتھ آپ نے کہا صحت کے بغیر جتنا بھی کماتے ہیں جی وہ تو پھر سب کچھ ہی بیکار ہے اگر صحت نہیں ہے. اس لیے یہ 3-4 کمپوننٹ ہیں یا مسائل ہیں جن کو آپ نے دیکھنا ایک ساتھ ہی ہوگا, جو ٹاپ پرائیورٹی پہ رکھے جائیں گے. اور ان کا جو آپ نے کہا نا کہ یہ سب کرنے کے باوجود اس طرح نظر کیوں نہیں آتا, یقیناً یہ سب گورنمنٹ کی سپرویژن میں ہونا چاہیے. وہ ایک انٹیگریٹڈ پلاننگ کمیشن بنا لے, کچھ بنا لے جس میں یہ ساری چیزیں ہوں اور وہ اپرووڈ ہو جائیں. دنیا بھر میں اس طرح کے مسائل کے ساتھ گورنمنٹ نے لیڈ لیا ہے اور گورنمنٹ نے کہا کہ یہ چیز تباہ ہوئی ہے. یہ گورنمنٹ ہماری ماشاءاللہ بہت اس پہ کام کر رہی ہے. سندھ گورنمنٹ نے بہت کام کیا ہے. یقیناً اس کو ہم مزید اس پہ بات کرتے ہیں آپ سے کہ اور کیا کیا چیزیں ہمیں بھی چاہیے ہوں گی. زہیب, آپ سے جاننا چاہوں گی کہ سوشل میڈیا کا استعمال جو ہے آپ ماشاءاللہ بہت اچھے طریقے سے کر رہے ہیں. جو چھوٹے چھوٹے کلپس آپ ڈالتے ہیں ان کو دیکھ کر بھی لوگ خوش ہوتے ہیں, ہنستے ہیں, مسکراتے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جیسے کہ آپ کر رہے ہیں ایک اچھا استعمال, بہت سے لوگ وہ اچھا استعمال اس طرح سے نہیں کر رہے ہوتے, تو اس وقت آپ کس طرح سے لوگوں کو موٹیویٹ کریں گے کہ انہیں کیا کام کرنا چاہیے تاکہ دیکھنے والے اس کو دیکھ کر اپنے غموں کو بھول جائیں, تھوڑی دیر کے لیے خوش ہو جائیں اور مسکرا دیں؟ اچھا, وہ تو ویسے بھی ہم کام کر رہے ہیں, اور ویسے بھی سوشل میڈیا پہ جب آپ آرٹسٹ کے اوپر میں کہتا ہوں بڑی رسپانسبلٹی ہوتی ہے. کسی بھی آپ میڈیا میں ہیں بہت بڑی رسپانسبلٹی ہوتی ہے. میں یوزلی بات کر رہا ہوں نوٹ جسٹ بیکاز آف دس نا, آپ لوگوں کا مائنڈ کیسے چینج کر رہے ہیں ٹوورڈس پازیٹیوٹی, یہ ہم سب کی رسپانسبلٹی ہے. ہاں کچھ لوگ ہیں جو اس کا غلط یوز کرتے ہیں, لیکن سب کے اوپر یہ رسپانسبلٹی ہے. ایز اے سٹیزن ہمیں یہاں رہ کے سوشل ایشوز کو فوکس کرنا چاہیے, اور جو میں کرتا رہتا ہوں میں سوشل پلیٹ فارمز پہ, اور ماشاءاللہ سے اچھا چل بھی جاتا ہے, ملینس میں چلتے ہیں اور اپریشیٹ بھی لوگ کرتے ہیں. تو میرے خیال میں آج کل جو ینگسٹرس ہیں ایوری بڈی شوڈ ڈو لائک دس, اور سوشل ورک کرنا چاہیے. اس کے ساتھ ساتھ میں ایڈ ضرور کروں گا کہ ہمارے جتنے بھی ریجنل آرٹسٹ ہیں نا, سندھ کے آرٹسٹ ہیں,
اچھا دن رات انہوں نے کام کیا ہے کیمپس پہ, اپنے گھر چھوڑ کے. ایون ہمارے جو پروگرامس تھے وہ سب ختم ہو ماشاءاللہ گئے, بہت زبردست کام ہے. پروگرامس وغیرہ نہیں کر رہے ہم تب سے لے کے نا, ویری سون وی آر گوئنگ ٹو اسٹارٹ. تو جتنے بھی ہمارے ٹرکس جاتے تھے ڈفرینٹ سٹیز, ایک یونٹی نظر آئی اور سب آرٹسٹ کہتے تھے کہ وی وانٹ ٹو گو دیر, ہم جائیں گے, ہم خود اپنے ہاتھوں سے ڈسٹریبیوٹ کریں گے. یہ اپنے لوگوں کو اون کرنے والی بات ہے نا. آپ دیکھیں کہ انٹرنیشنل اینجلینا جولی یہاں پاکستان آئی اور آتے ہی وہ انٹیریئر گئی, ہمیں بچوں کے ساتھ وہ نظر آئی, ان کے ساتھ کھیلتے نظر آئی اور دکھ بانٹتے نظر آئیں. بالکل. جب اس کے ساتھ ساتھ اسی ٹائم دیکھیں ہمارے جو نیشنل آرٹسٹ ہیں, ہمیں ٹورانٹو میں نظر آئے اوارڈ شوز میں, تو وہ بھی ڈیلے ہو سکتا تھا, ان کو بھی ایکٹیویٹیز میں نظر آنا چاہیے تھا, کیونکہ انٹرنیشنل جب اینجلینا جولی آ سکتی ہیں کہ ہمارے اپنے وہ ابھی بھی جوائن کر سکتے ہیں, ان کو ابھی چاہیے کہ جوائن کریں اور جو کچھ کر سکتے ہیں وہ کریں. اچھا آپ نے شروع میں بتایا کہ آپ لوگوں نے بہت شروع میں اپنے کیمپس لگا لیے تھے اور شہروں میں بھی اور ان ایریاز میں بھی آپ وہ سامان یہاں سے لے کے وہاں پہنچاتے رہے, تو یقیناً وہ لوگ جو ڈے ون سے آپ کے ساتھ ہیں خود ان کی ذہنی کیفیت اب کیا ہے؟ اچھا وہ تو ابھی تک کام میں ہی مصروف ہیں, کل بھی ہم کیمپ پہ تھے, ابھی تک کیونکہ گھروں سے دور ہیں اور مسلسل کام کر رہے ہیں. ہاں مسلسل دے آر ویری ہیپی, کیونکہ جب آپ کوئی فلاحی کام کر رہے ہوتے ہیں, آپ ایموشنلی لوگوں کے ساتھ ٹچ ہوتے ہیں, آپ کو پتہ نہیں چلتا کہ کتنے دن گزر رہے ہیں, ہم کہاں جا رہے ہیں کہاں نہیں جا رہے ہیں, آپ کو یہ فیل بھی نہیں ہوتا ہے, کیونکہ آپ اپنے لوگوں کے لیے کام کر رہے ہیں اور وہ بھی ہماری فیملی ہے. جیسے ہمارے گھر پہ, کیونکہ وہ فیملی تو سیف ہے ہمارے گھر میں, جو ہماری فیملی مایوسی میں ہے, جن کو تکلیف ہے, ہمیں ان کے لیے کام کرنا چاہیے. تو کسی نے بھی ابھی تک نہیں کہا کہ ہم واپسی اپنی فیملی کی طرف جائیں گے. بہت بڑی بات ہے, بہت بڑی بات ہے. اور وہ جو کہتے ہیں نا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ مومن کے لیے تو خیر ہی خیر ہے, کہ اگر وہ مشکل میں ہوتا ہے صبر کرتا ہے تو بھی ثواب ہے, اور جب وہ خوشی کے حال میں ہوتا ہے شکر ادا کرتا ہے تو بھی ثواب ہے. تو آپ لوگ جو ہیں اس طرح سے اپنے آپ کو عملی طور پر اس کا اظہار کر رہے ہیں کہ ان کے ساتھ ہیں, اور جو چیزیں وہ لوگ فیس کر رہے ہیں وہ آپ بھی فیس کر رہے ہیں, چونکہ آپ ان کے ساتھ ہیں اور ان کو کم کرنے کی کوشش بھی کر رہے ہیں. بالکل دلی طور پہ. آپ کسی نے بولا, آپ نے کہا میرے خیال میں کہ اللہ کو راضی کرنا ہے, میں بولتا ہوں آپ لوگوں کی تکلیف محسوس کریں, ان کے لیے کچھ کام کریں, اللہ تو خود ہی راضی ہو جائے. بے شک, کیونکہ اللہ تعالیٰ یہ چیز ہمارے ذہن میں نہیں ہونی چاہیے کہ اللہ کو راضی کرنا ہے, آپ لوگوں کے درد کو فیل کریں. ایگزیکٹلی, اللہ تعالیٰ کے قریب تو وہی ہے نا جو اللہ کے بندوں کے دکھوں کو کم کرتے ہیں یا ان کو بانٹ لیتے ہیں. کیونکہ جیسے شروع میں انیسہ آپ نے کہا کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو ایک دفعہ کوئی سامان دے دیا یا کوئی کام کر دیا پھر پیچھے ہٹ جاتے ہیں کہ بس ہم نے رب کو راضی کر لیا. لیکن ان کو اپنے ذہن میں یہ رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ مجھے وہ لوگ پسند ہیں جو نیکی کا چھوٹا سا بھی اگر کام کرتے ہیں تو مسلسل کرتے رہتے ہیں. تو وہ جو مسلسل کرتے رہنا ہے نا, وہ اپنے رب کے قریب جانے کا ایک بڑا آسان سا راستہ ہے. راحیل صاحبہ آپ کے پاس دوبارہ ہوں گی, آپ ہمیں تھوڑا سا یہ بتائیں کہ آپ ہربلسٹ ہیں, بہت ساری ایسی ٹپس آپ جانتی ہوں گی کہ اس وقت خواتین جو بہت زیادہ ڈپریشن میں ہیں, انزائٹی میں ہے, کیونکہ ظاہر ہے کچھ تو فیملی وے کی طرف ہیں تو ان کے اپنے پریشانیاں ہیں, کچھ کے ساتھ چھوٹے بچے ہیں, جب وہ ان کو بھوکا یا پیاسا دیکھتی ہیں یا ان کے تن پہ پورا لباس نہیں دیکھ رہی تو وہ اس کا ان کو ٹینشن ہے, وہ اپنے آپ کو کس طرح نارمل کی طرف لائیں؟ دیکھیے سب سے پہلی بات ہے کہ ہم یہاں پہ یہ نہیں کہہ سکتے ان کو یہ دوا دے دی جائے یا ان کو یہ کر, ان کو کاؤنسلنگ کی ضرورت ہے. ان کے ساتھ جیسے ابھی کہا سہیب نے, ان کو ان کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کرنے کی ضرورت ہے. جو بھی این جی اوز ہیں یا جو بھی لوگ کام کر رہے ہیں وہاں ان کے ساتھ خواتین کا ہونا بہت ضروری ہے, جو ان کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کریں, ان کا دکھ سنیں اور ان کو اس طرح سے ان کی کاؤنسلنگ کریں کہ وہ اپنے آپ کو ریلیکس فیل کریں. اس وقت صرف اور صرف ان کو ٹائم دینے کی ضرورت ہے. کوئی ان کو میڈیسن نہیں چاہیے, کوئی چیز نہیں چاہیے, ان کو صرف ٹائم چاہیے, محبت کے ہمدردی کے 2 بول چاہیے. اور اس سے مطلب عورت بڑی معصوم سی چیز ہے, بڑی جلدی بہل جاتی ہے, اور وہ 2 پیار کے بول, 2 ہمدردی کے بول جو ہے نا اس کو اتنی ایک نئی طاقت توانائی دیں گے کہ وہ خود بھی کھڑی ہوگی اور اپنی پوری فیملی کو بھی لے کے کھڑی ہو جائے گی. یعنی خواتین کو ابھی آگے آنے کی ضرورت ہے. ایگزیکٹلی, کہ وہ زیادہ سے زیادہ جو ہے آگے آئیں, اور جو جیسے لوگ جا رہے ہیں ان کے ساتھ خواتین کا ہونا, اور وہ خواتین جو ہے ان خواتین کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کریں, یہ بہت امپورٹنٹ ہے. کیونکہ جب تک وہ ان کے ساتھ بیٹھ کے یہ نہیں جاننے کی کوشش کریں گی کہ ان کے اندر کیا چل رہا ہے, کیا چیز ہے جو ان کو پریشان کر رہی ہے, یقیناً تب تک وہ اس کا حل نہیں نکال سکتے. ایسا ہی ہے. تو یقیناً جو ہمارے وہ تمام لوگ جو دیکھ رہے ہیں جو اپنی طرف سے کچھ کنٹریبیوٹ کرنا چاہتے ہیں, ان سے ہم یہی ریکویسٹ کریں گے کہ سب سے پہلے تو اپنا ٹائم دیں,
اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے کہ ہم اس مشکل میں نہیں ہیں تو اس کو شکرانے کے طور پہ جائیں اور ان کو ٹائم دیں اور ان سے ان کی مشکلیں پوچھیں اور جو کچھ آپ کر سکتے ہیں کاؤنسلنگ میں جو مدد کر سکتے ہیں وہ کریں. اگر ان کے اس پیغام کو کسی اور جگہ پہنچا کر ان کی اس مشکل کو آسان کر سکتے ہیں تو وہ کریں. یقیناً اس طرح آپ کا بھی ایک حق جو ہے وہ ان لوگوں کی طرف سے ادا ہو جائے گا. انیس صاحب, ہم بات کر رہے تھے ان بچوں کی جو کہ دیہات میں رہنے والے لیکن کچھ نہ کچھ کہیں پڑھ رہے تھے, کوئی نہ کوئی سلسلہ تھا, تو کیا ایسا بھی کوئی سسٹم بنایا گیا ہے کسی بھی آرگنائزیشن کی طرف سے کہ وہ بچے کہیں پہ انگیج ہو جائیں یا تھوڑی دیر کے لیے وہ ان چیزوں کو بھول کر کچھ لرننگ بھی کرتے رہیں, ایسا کچھ ہے وہاں پر؟ دیکھیے, دو اہم باتیں اس میں ہوئی. ایک تو جو ہمارا پہلا فیز تھا جس میں ہم مصیبت میں تھے, پریشان تھے, لوگوں کو بچا رہے تھے, اس میں تو امیڈیٹلی ممکن نہیں تھا. بالکل. لیکن جیسے زہیر نے بھی ذکر کیا کہ جیسی کیمپ میں آپ پہنچے لوگ, کیمپ کمپیریٹیولی ایک ایسی جگہ ہے جہاں پہ ہم کچھ ایکٹیویٹیز کر سکتے ہیں. صحیح. تو وہاں ہماری آرگنائزیشن نے اسکول کھول دیے. اچھا. سیف اسپیس بنا دی. میں اسکول تو نہیں کہنا چاہیے اسے, یہ اسپیس ایسے بنا دیے جہاں بچے اپنی تعلیم کو شروع کر سکیں, اپنی چیزوں سے منسلک رہیں, علیحدہ نہ ہو جائیں پریشانی کے باوجود. لیکن یہ صرف کیمپ میں پاسبل ہوا, بحر روڈ پہ اور سڑکوں پہ بھی. لیکن ایسی بھی کہانیاں ہمیں ملی ہیں جس میں بچیوں نے اپنے اسی روڈ پہ ہی اپنے چھوٹوں کو پڑھانا شروع کر دیا. اچھا. دیکھیے, تعلیم جو ہے نا یہ ایسی ہی ضرورت ہے جیسے کھانا ہے. وہ الگ بات ہے کہ ہم اسے دباتے رہتے ہیں, لیکن انسان کی روح کے لیے تعلیم و تربیت, یہ دونوں لفظ کا استعمال زیادہ کریں. تعلیم سے ہم کتابوں میں چلے جاتے ہیں, تربیت ہمارا بیہیویئر ہے. تعلیم و تربیت کی طرف لوگوں کا ایسے ہی رجحان ہے جیسے کھانے کی طرف ہوتا ہے. یہ ہماری روحانی تسکین ہے. تو جب تک ہم یہ چھوڑ دیتے ہیں تو پھر ہمارے مسائل ہوتے ہیں. تو یہ بھی ہم نے نوٹ کیا ہے کہ خاص کر بچیوں نے یہ اسٹیپ لیا ہے اور ان چھوٹے بچوں کو پڑھایا ہے, چاہے وہ ان کو انگیج کرنا چاہ رہی ہوں دوسرے کام سے بچانے کے لیے, چاہے انہیں تعلیم دینا چاہ رہی ہوں, لیکن یہ کام شروع کیا. اب جس فیس پہ ہم کھڑے ہیں تو ہمارے پاس ہماری آرگنائزیشن پچھلے کوئی 42 سال سے سارے کام کر رہی ہے ہینڈس میں, جو ہم دیکھتے ہیں چیزوں کو. ہم نے گورنمنٹ کے تعاون سے کچھ اسکول بنائے ہیں. ان اسکولوں کو ہم نے فوری طور پہ بحال کرنا شروع کر دیا ہے. اور جو بچے ارد گرد لوگ بیٹھے تھے جو پڑھتے ہیں اس سے پہلے سے موجود تھے, انہیں ہم نے واپس اسکولوں میں بلایا ہے. اسکول میں تعلیم کے ساتھ ساتھ ان کی نفسیاتی تربیت بھی شروع کر دی ہے. لیکن یہ بول کے نہیں کیا سکتے کہ تمہاری نفسیاتی تربیت ہو رہی ہے. ہم ان کے ساتھ اس طرح سے بیہیو کرتے ہیں, ہم بھی ویسے ہی ہیں. بالکل. بلکہ وہ جیسے ابھی میراحیل نے کہا نا کہ ہمیں خواتین کی ضرورت ہے, تو میرا خیال ہے یہ بھی ایک اچھا طریقہ ہوگا کہ خواتین جا کے ان بچوں کو اکٹھا کریں, بیٹھیں, ان سے بات چیت کریں اور اس گفتگو میں ہی وہ ان کو کوئی لرننگ کی کوئی چیز سکھا دیں, کوئی بتا دیں, تاکہ وہ انگیج بھی ہو جائیں اور کچھ حاصل کر کے وہاں سے پھر اپنے کیمپس واپس جا سکیں. ہمارے پاس ٹائم تھوڑا کم ہے. زہیب, آپ کی طرف آؤں گی. آپ مجھے یہ بتائیے کہ ابھی تک جتنا کچھ آپ لوگوں نے دیکھا ہے, جو کچھ کیا ہے, آپ فردر کیا سمجھتے ہیں کہ کن چیزوں کی فوری طور پہ اور ضرورت ہے یا ہمیں اور کیا کرنا چاہیے؟ اچھا, ویسے تو آلموسٹ جو ہے ڈسکس ہو چکا ہے. آرگنائزیشنز کو کیا کرنا چاہیے گاؤں میں, گھروں کے حوالے سے بات ہو چکی ہے, ایوری تھنگ. بس میں لوگوں کو کہوں گا کہ آپ جس کو اپروچ کر سکتے ہیں, یو ڈو سم تھنگ فار دیم. ٹھیک ہے. ایسا بھی ہوتا ہے کہ جب مصیبت آتی ہے ہماری دھرتی پہ تو اس ٹائم ہمیں کاندھا ملانا چاہیے, بجائے اس کے لوگ جو ہے اس کے اپوزٹ جاتے ہیں. دیکھیں, اب برساتوں میں ہزاروں گھروں کی جب چھتیں بہنے لگتی ہیں تو اس ٹائم پلاسٹک کی شاپرز مہنگی ہو جاتی ہیں. ہمارے ہاں ہیٹ اسٹاک میں لوگ مر رہے ہوتے ہیں گرمی کی وجہ سے, اس ٹائم لوگ برف مہنگی کر لیتے ہیں. رمضانوں میں غریب سے غریب بندہ وہ فروٹ لے رہا ہوتا ہے, اس ٹائم وہ مہنگا ہو جاتا ہے. ابھی دیہاتوں سے لوگ جب سٹی کی طرف آ رہے تھے ان کو تو پیسے بھی نہیں تھے آنے کے لیے. وہ جو بکریاں وغیرہ تھی وہ 25,000 کی, میرا دوست بتا رہا تھا, وہ 2,000 میں بھی کوئی نہیں لے رہا تھا. ان کو کہہ رہا تھا ہم سے لیں, ہم صرف شہر تک پہنچے. اس ٹائم وہ جو کوچز وغیرہ والے, وہ کوچز والے آ رہے ہیں اور ٹرپل اس کا فیئر لے رہے ہیں. تو یہ اس کا مطلب ہے کہ ہم ایسے موقعوں پر ظالم بن جاتے ہیں. بالکل, ہمیں ظالم نہیں بننا ہے, ظالم نہیں, بلکہ ہم نے اس کو ظالم بننے کے بجائے ہم نے بلکہ آسانی دینی ہے. اور ہمیں یہ یاد رکھنا ہے کہ ہمیں اللہ رب العزت کا یہی پیغام ملتا ہے قرآن پاک میں کہ ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے. تو ہمیں اب یہ آسانی والے پروسیس میں ہم داخل ہو چکے ہیں اور یقیناً اس کو ہم نے بڑھانا ہے, مل کے بڑھانا ہے. میں اکیلی یا آپ اکیلے اس میں کچھ نہیں کر سکتے. ہم نے ہاتھ سے ہاتھ ملا کر, گورنمنٹ نے جو انیشیٹیوز لیے ہیں ان کے ساتھ مل کر, پاک آرمی نے جو انیشیٹیوز لیے ہیں ان کے ساتھ مل کر ہمیں یہ کام کرنے ہیں. چاہے ہم ان کے جو سردیوں کے حوالے سے جو ان کے لیے پیکٹس بنا رہے ہیں وہ کام ہو, ان کی خوراک کا کام ہو, ان کی ریہیبلیٹیشن, ان کے گھروں کے بنانے کا کام ہو, ہم سب ان کے ساتھ ہیں. ہم نے ان کو یہ احساس دلانا ہے کہ آپ تنہا
نہیں ہے, ہم سب آپ کے ساتھ ہیں. یہی وہ بنیادی چیز ہے جو ان کے اندر ایک امید کا چراغ روشن رکھے گی اور وہ زندگی میں نارمل لائف کی طرف جو ہے وہ واپس آ سکیں گے. ہمارے مہمانوں کا بہت شکریہ, آپ سب کا شکریہ ادا کرتی ہوں کہ ماشاءاللہ آپ نے جو آپ لوگوں نے دیکھا سنا اور وہ ہمارے لوگوں تک پہنچایا, جس سے آگے کے کاموں میں یقیناً ہمیں آسانی ملے گی. اپنی میزبان کو اجازت دیجیے, انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.